لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ائمہ کی اہل بیت کی ہر فضیلت کو، خصوصی طور پہ علی کی ہر فضیلت کو مشکوک مشتبہ بنایا گیا اور اس کو کسی اور سے منسوب کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے مقابلے میں من گھڑت روایات پیش کی گئی۔ بالکل اسی طرح اس ولادت علی در کعبہ کے حوالے سے اشتباہات، اشکالات اور اعتراضات سامنے لائے گئے۔ تو کچھ اشکالات آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں، اور وہ اعتراضات کیا ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں، وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے تاکہ آپ کے ایمان میں کوئی تزلزل نہ ہو۔ پہلا اشکال، پہلا اعتراض اس ولادت کے حوالے سے کیا ہے کہ یہ روایت ولادت علی در کعبہ ضعیف ہے، من گڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، خانہ کعبہ میں کوئی نہیں پیدا ہوا۔ تو عرض خدمت ہے کم و بیش اہل تسنن کی 60 سے زیادہ کتابوں میں علی کی ولادت در کعبہ منقول ہے۔ یہاں پہ ہم چند کتابوں کا آپ کا حوالے دیتے ہیں۔ مثلا حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک حاکم میں اس کو پیش کیا۔ اس کے بعد علامہ ذہبی نے تلخیص لکھی مستدرک حاکم کی اور اس بات کی تصدیق و تائید کی۔ پھر اس کے بعد عبد الرحمن جامی نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں اس کو لکھا۔ پھر اس کے بعد سبط ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں اس کو لکھا، اور اس کے بعد علامہ مسعودی نے اپنی کتاب تاریخ مسعودی میں اس کو لکھا۔ بر صغیر پاک و ہند کے علماء کی طرف اگر آپ آئیں تو شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں اس کو لکھا۔ پھر شاہ ولی اللہ نے اپنی دوسری کتاب قرۃ العین میں اس کو لکھا۔ پھر شاہ ولی اللہ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں اس کو لکھا۔ پھر کنز العمال کے مصنف مؤلف ملا احمد قاری نے اپنی کتاب شارح شفا میں اس کو لکھا۔ اور اس کے بعد سید عظمت حسین شاہ نے اپنی کتاب ولادت سید علی مرتضیٰ میں اس کو لکھا۔ 10 ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مزید 60 سے زیادہ کتابوں میں آپ کے ولادت کے واقعات مل جائیں گے۔ دوسرا اشکال جو اس حوالے سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کہنے والے اس بات میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں کوئی پیدا نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں پیدا تو ہوئے لیکن علی نہیں، کوئی اور صاحب پیدا ہوئے، اور ان کا نام تھا حکیم بن حزام، جو کہ بھانجے تھے حضرت خدیجہ کے، اور وہ پیدا ہوئے تھے، اور یہ فتح مکہ کے وقت ایمان لائے۔ یعنی اب اس سے علی کی برتری افضلیت کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یاد رکھیے کہ حاکم نے اپنی کتاب، حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک حاکم میں لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حاکم سے سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی، وہم ہو گیا، نہیں، خود حاکم کہتے ہیں کہ روایت کو نقل کرنے والا مصعب، اس سے غلطی ہوئی ہے، اور خانہ کعبہ میں علی کے علاوہ کوئی اور پیدا نہیں ہوا، اور ولادت علی در کعبہ کی حدیث متواتر حدیث ہے۔ متواتر حدیث یہ ہوتی ہے کہ جس کا کوئی راوی گم نہ ہوا ہو، اس کی چین یا اسناد مسلسل ہو، اور ویسے بھی فضائل کے معاملے میں ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے، یہاں تو متواتر حدیث ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ حافظ الحدیث اس کو کہا جاتا ہے اہل سنت میں کہ جو 1000 احادیث کو اسانید کے ساتھ ان کے متون یعنی متن کے ساتھ حفظ کیے ہوئے ہوں، اور حاکم اس کو کہا جاتا ہے جو تمام کی تمام احادیث کو ان کی اسانید کے ساتھ، ان کے متن کے ساتھ، ان کے متون کے ساتھ جانتا ہوں۔ ایک اہم بات کہ اس حدیث کو جو سب سے پہلے روایت کرنے والا ہے وہ تھا یزید زبیر بن بکار۔ زبیر بن بکار اپنی دشمنی اہل بیت کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھا، اور کہتے ہیں کہ اس نے یہ حکایت جو ہے وہ روایت جو ہے گڑی۔ اتنا دشمنی اہل بیت میں مشہور تھا کہ متوکل نے مکے میں اس کو اپنا گورنر مقرر کیا تھا۔ تب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علی کی روایت متواتر ہے، اور اس کے مقابلے میں حاکم بن حزام کی روایت ضعیف اور غیر ثقہ راویوں کو، دشمنان اہل بیت جیسے راویوں کو لیے ہوئے موجود ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔